السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا 80% پانی ایک معاہدے کے تحت بھارت کے رحم و کرم پر ہے؟ جی ہاں، وہی معاہدہ جسے ہم سندھ طاس معاہدہ یعنی ٹریٹی انڈس واٹر کہتے ہیں۔ یہ صرف پانی کی تقسیم نہیں بلکہ ایک تاریخی، سیاسی اور جغرافیائی کہانی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ معاہدہ کیوں ہوا، کیسے ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، 1947 میں پاکستان اور بھارت الگ ہوئے، مگر نہری نظام ایک ہی رہا۔ بھارت نے مشرقی پنجاب سے پاکستان کو آنے والے پانی پر قبضہ کر لیا۔ 1 اپریل 1948 کو بھارت نے پاکستان کی نہریں بند کر دیں، جس سے زرعی بحران پیدا ہوا۔ یہ بات دونوں ممالک کے درمیان شدید کشیدگی کا باعث بنی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے عالمی بینک کی مدد سے مذاکرات شروع ہوئے۔ 10 سال تک مذاکرات چلتے رہے۔ بالآخر 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدہ پاکستان کے صدر ایوب خان اور بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے درمیان ہوا اور ورلڈ بینک نے بطور ضامن کردار ادا کیا۔ اس معاہدے کے مطابق 3 مشرقی دریا یعنی راوی، ستلج اور بیاس بھارت کو دیے گئے، جبکہ 3 مغربی دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو دیے گئے، لیکن بھارت کو محدود مقدار میں مغربی دریاؤں کا استعمال مثلاً بجلی پیدا کرنے کے لیے اجازت دی گئی۔ اس کے بدلے پاکستان نے اپنا نہری نظام بہتر کرنے کے لیے عالمی بینک سے مالی مدد حاصل کی۔ اس رقم سے تربیلا اور منگلا جیسے ڈیم بڑے منصوبے بنے۔ اس معاہدے کا مقصد تھا کہ پاکستان کو پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا تاکہ وہ زراعت، صنعت اور پینے کے لیے انحصار جاری رکھ سکے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ کشیدہ ہوتا گیا۔ بھارت کئی سالوں سے پاکستان کی جانب بہنے والے دریاؤں پر ڈیم اور پروجیکٹس بنا رہا ہے، جیسے کشن گنگا ڈیم وغیرہ۔ پاکستان نے بارہا اعتراض کیا کہ بھارت جان بوجھ کر پانی روک کر خشک سالی پیدا کر رہا ہے۔ 2023 سے 2025 میں بھارت نے مزید ڈیمز پر کام تیز کر دیا، جس سے پاکستان میں خدشات بڑھنے لگے۔ اس کے بعد کشیدگی مزید بڑھتی گئی۔ کشمیر میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا جس میں بھارتی فوجی مارے گئے۔ بھارت نے الزام لگایا کہ یہ حملہ پاکستانی حمایت یافتہ گروپوں نے کیا ہے۔ یہ حملہ اپریل 2025 میں ہوا تھا۔ بھارت نے سندھ طاس معاہدہ عارضی طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ پاکستان کو ایک قطرہ پانی بھی نہیں دے گا۔ بھارت کی جانب سے پانی روکنے کی دھمکی نے پاکستان اور بھارت کے درمیان مزید کشیدگی پیدا کر دی۔ دوستو، کیونکہ پاکستان میں پنجاب اور اسپیشلی سندھ میں زیادہ تر کھیتی باڑی اور زراعت کا انحصار انہی دریاؤں پر ہے اور نہری نظام پر ہے، اور اس سے پنجاب اور سندھ جیسے صوبے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، پاکستان نے اسے آبی دہشت گردی قرار دیا ہے۔ دوستو، اس کے بعد مئی 2025 میں بھارت کی سرجیکل اسٹرائیک ہوئی، جس میں انہوں نے آزاد کشمیر میں میزائل حملے کیے۔
اس پر پاکستان کا رد عمل آیا اور بھارتی فوجی اڈوں پر ڈرون اور میزائل حملے کیے گئے اور موجودہ وقت بھی جنگی صورتحال کا ہی ہے، جس میں دونوں ممالک نے اپنی افواج کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ، چین، امریکہ اور ترکی نے فریقین سے تحمل کی اپیل کی ہے، لیکن پانی کا مسئلہ دونوں ملکوں کی سلامتی اور خود مختاری سے جڑا ہے، اس لیے حل مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جنگیں تلوار سے نہیں، پانی سے لڑی جا رہی ہیں۔ سندھ طاس مادہ اگر مکمل ختم ہو گیا تو پاکستان کے علاقے سندھ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ پاکستان کی زراعت تباہ ہو سکتی ہے، کروڑوں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو سکتے ہیں اور بھارت پر بھی عالمی دباؤ بڑھے گا۔ دوستو، مکمل جنگ کا خطرہ ہر وقت موجود ہے، مگر دونوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں، اس لیے براہ راست جنگ کی صورت میں پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کا ہر نیا واقعہ ہمیں ایک سوال کی طرف لے جاتا ہے: کیا ہم مزید خون بہتا دیکھنا چاہتے ہیں، یا ہم مستقبل کی نسلوں کے لیے امن اور ترقی کا راستہ چنیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں، اور کمنٹ میں بتائیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو پاکستان کا پانی روکنے کا اختیار ہونا چاہیے؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔